استخارہ کیا ہے؟ استخارہ کیسے کرنا چاہیے؟ اکثر خواتین اور حضرات آتے ہیں جی ہمارا استخارہ کر دیں، اور کچھ حضرات آ جاتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ شاید استخارے کے بغیر کام نہ کریں تو مکمل نہیں ہوگا۔ تو اس کے بارے میں صحیح بخاری میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام امور میں استخارے کی تعلیم دیتے، تمام کاموں میں۔ استخارہ کا لفظی معنی ہوتا ہے اللہ سے خیر طلب کرنا، بھلائی طلب کرنا، اللہ کی بارگاہ سے اس کی رحمت اور فضل کو طلب کرنا۔ یعنی ہر ایسا کام انسان جس میں متردد ہو، تردد کرتا ہو، اس کا دل اور ذہن مطمئن نہ ہو، یعنی اگر میں یہ کاروبار شروع کروں گا کامیابی ہوگی کہ نہیں ہوگی، اگر میں یہ رشتہ کر لیتا ہوں تو پتہ نہیں کیا بنے گا، فلاں جگہ جانا میرے لیے ٹھیک ہوگا نہیں ہوگا، تو اس کام کے لیے استخارہ کیا جاتا ہے کہ میرے لیے یہ کتنا مفید اور کتنا نقصان دہ ہے۔ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ترغیب بھی دی، تلقین بھی فرمائی۔ اور استخارہ کیسے کرو؟ فرمایا کہ 2 رکعت نماز نفل رات کو پڑھو سونے سے پہلے، اور پڑھ کے اول آخر درود پاک پڑھو، سورۃ الفاتحہ شریف مخصوص تعداد میں پڑھ کے آپ سو جائیں، باوضو ہوں، قبلہ رو لیٹ جائیں، اور پھر آپ مسلسل اس عمل کو کرتے رہیں اس وقت تک جب تک آپ کا ذہن اور آپ کا دل کسی خاص متعین سمت پہ مطمئن نہ ہو جائے۔ وہ کاروبار ہو، وہ کام ہو، وہ رشتہ ہو، وہ سفر ہو، جب ایک متعین سمت آپ کو مل جائے تو سمجھ لیں کہ یہ استخارے نے آپ کو راہ دے دی ہے۔ اب اسی طرح ایک دعا ارشاد فرمائی کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے یہ دعا مانگو۔ وہ دعا کیا ہے؟ اے اللہ، میں تیرے علم سے خیر اور رہنمائی چاہتا ہوں، میں تیری قدرت کاملہ سے قوت و فکر و عمل مانگتا ہوں۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، کیونکہ تو قادر ہے اور میں بے بس ہوں، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، اللہ تو غیبوں کا جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تیرے علم کے مطابق میرے لیے، میرے دین کے لیے، میرے معاش، میرے انجام کار کے لیے یہ کام فائدہ مند ہے، بہتر ہے، اللہ تو اس کے لیے میرے لیے اس کو مقدر فرما دے۔ اور اگر اے اللہ یہ میرے دین، میرے معاش، میرے انجام کار کے لیے باعث برکت نہیں ہے، نقصان دہ ہے، اللہ تو اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھ کو اس سے دور کر دے۔ اللہ اس کو مجھ سے دور کر دے، مجھے اس سے دور کر دے، اور میرے دل کو اس پر رضا مند کر دے۔ اس کے بدلے میں اللہ مجھے خیر عطا کر دے، بہتر کام عطا کر دے۔ یہ دعا ہے، اردو میں بھی مانگ لیں کہ اللہ پاک جو کام میں کرنا، اللہ پاک یہ کام میرے لیے بہتر ہے تو میرے مقدر میں لکھ دے، اللہ اگر یہ نقصان دے مجھے محفوظ فرما لے، اور میرے دل کو تسکین دے دے، اس پہ رضامند کر دے۔ حضرت انس پاک فرماتے ہیں کہ اس وقت تک بندہ استخارہ کرے جب تک اس کا دل کسی بات پر مطمئن نہ ہو جائے، جب تک اس کو اطمینان قلب نہ ملے، وہ مسلسل کرتا رہے، 1 دن، 2 دن، 3 دن، 7 دن، 11 دن، جب اس کا دل کسی ایک جگہ پہ ٹھہر جائے، مطمئن ہو جائے، اطمینان مل جائے،
تو فرمایا پھر وہ کام کرے اور پھر کرنے کے بعد اس کا نتیجہ اللہ کی قدرت پر چھوڑ دے، پھر بھی اسے اس کے نفع نقصان کو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے، توکل کرے۔ ہاں، بزرگان دین نے کچھ چیزیں لکھی ہیں کہ فرماتے ہیں کہ اگر 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اول آخر درود پاک اور سورۃ الفاتحہ، باوضو قبلہ رو لیٹ جائے، یہ تجربات انہوں نے لکھے۔ خواب کے اندر اگر سفیدی یا سبزی نظر آئے، یعنی سبز اور سفید رنگ نظر آئے، اشارہ یہ کام کر لیا جائے، اشارہ ہے۔ اور سیاہی اور سرخی نظر آئے تو یہ کام نہ کیا جائے۔ تو استخارے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ خواب میں چیزیں نظر آئیں، ہاں یہ ضروری نہیں۔ اصل چیز ہے کہ معاملے کے کسی ایک رخ کی جانب ذہن مائل ہو جائے، آپ کا دل و دماغ کسی ایک کام کی جانب مائل ہو جائے، اس کو اطمینان مل جائے، اس کو سکون قلب مل جائے۔ اصل استخارہ یہ ہے، یعنی اللہ سے ایک التجا ہے، ایک دعا ہے، اللہ سے خیر کی طلب ہے۔ وہ کام جو آپ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کا ذہن نہیں مانتا تو اللہ سے خیر طلب کرتے ہیں، اگر وہ دور ہو جائے تو پھر اس کو اللہ کی رضا سمجھا جائے، اللہ کی منشا پر راضی رہا جائے۔ تو یہ استخارہ کرنے کا طریقہ ہے، اور استخارے کے مقاصد بھی یہی بیان کیے گئے۔